لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی کے لیے یہ لہو جار مجرور خبر مقدم ہے. حالانکہ خبر کی ترتیب مبتدا کے بعد ہوتی، پہلے مبتدا پھر خبر، مگر کلام عرب میں اگر خبر پہلے آ جائے مبتدا بعد میں آ جائے تو وہاں بھی حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے. یہاں بھی حصر کا معنی ہے. معنی یہ نہیں کریں گے کہ اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، بلکہ حصر کے ساتھ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، کسی اور کے لیے نہیں. آسمانوں کا اور زمین کا بادشاہ وہی ہے اور کوئی نہیں. یہ حصر. بادشاہت وہ مطلق بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ کہ اس کا امر نافذ ہے، اس کے کسی امر کا کوئی تعاقب نہیں کر سکتا. اس امر سے مراد تقدیر کا امر، امر قدری و کونی. نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر. اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، وہ کلمات جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، تجاوز نہیں کر سکتا. سب ان کلمات کے تابع ہیں. یہ کلمات قدری ہیں، تقدیر کے فیصلے. کوئی اس کا خلاف نہیں کر سکتا. خلاف تو دور کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. جو امر لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، جتنا لکھا اتنا ہو کر رہے گا، جس وقت لکھا اس وقت میں ہو کر رہے گا. نہ اس امر کی نفی ہو سکتی، نہ اس کی مقدار میں فرق آ سکتا ہے، نہ اس کے وقت میں فرق آ سکتا ہے. ایسا بادشاہ. جو سارے امور قدریہ و کونیہ کوئی بندہ ان سے تجاوز نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. ایسا بادشاہ ہے وہ. اس کا یہ امر پوری کائنات پر جاری. کس نے کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کتنا جینا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنے گھونٹ پینے ہیں، کتنے قطرے پینے ہیں، وہی جانتا ہے. نیک ہے بد ہے اسی کا امر، جنتی ہے جہنمی اسی کا امر. اسی بات کو دیکھ کر لمحہ فکریہ انسانوں کے لیے کہ امور شرعیہ میں بھی اس کے امر کو قبول کر لو، امور قدریہ میں اس کی تقدیر پوری طرح قائم اور نافذ. تو امور شرعیہ بھی اسی کے ہیں. شریعت کے فیصلے، نماز روزہ حج عمرہ اور زکوٰۃ وغیرہ فرائض نوافل، اسی کے فیصلے. انہیں بھی قائم کر لو، انہیں بھی قبول کر لو. مطلق بادشاہ ہے وہ. اس طرح قبول کر لو جیسے ملائکہ نے آسمانوں پر قبول کی ہو. وہاں کوئی نافرمانی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم. جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے، کوئی تصور ہی نہیں. ساتوں آسمان میں اس کا امر قائم، کوئی نافرمانی نہیں. جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے اسے انجام دے. بلکہ بڑے اہتمام اور بڑے خوف کے عالم میں اسرافیل اتنا بڑا فرشتہ، اس کی ڈیوٹی سور پھونکنا جس سے قیامت قائم ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ سور اپنے منہ میں دبائے ہوئے اور بیٹھا نہیں کھڑا ہوئے، اور
انداز اس کا یہ ہے کہ سر جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی اطاعت میں، اور آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں، سر نیچے آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی، سر کا جھکنا اللہ کے امر کے لیے استسلام ہے، اور آنکھیں کیوں اٹھائی ہوئی ہیں؟ عرش کی طرف دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہی امر آ جائے سور پھونکنے کا تو ایک پلک جھپکنے کی تاخیر کی یہ بغیر سور پھونک دوں،